نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے الکمال فی الدین للنساء، یعنی خواتین میں یہ واعظ ہوا. یہ واعظ ہوا دہلی میں برمکان محمد رفیع صاحب 27 ذی الحجہ سن 1340 ہجری بعد نماز ظہر بروز سہ شنبہ. 2.5 گھنٹے یہ واعظ ہوا بیٹھ کر مذکورات کی درخواست پر. اس واعظ کا مضمون ہے کہ عورتوں کے لیے کمال دین حاصل کرنے کا طریقہ اور کاملین کی صحبت کا فیض ان کو کیوں کر پہنچ سکتا ہے. اس واعظ کو ضبط کیا مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سامعین کی تعداد 200 تقریباً مرد تھے اور خواتین اس کے علاوہ تھیں. فرماتے آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بیان کرنے سے پہلے اتنا کہہ دینا مناسب ہے کہ اگر مردوں کو آواز کم پہنچے یا مضامین ان کے مناسب کم ہوں تو وہ مجھ کو معذور سمجھیں، کیونکہ یہ بیان خاص عورتوں کے لیے ہے. اول تو اس بیان سے مقصود وہی ہیں، مردوں میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے. دوسرے عورتوں کو مواعظ کے سننے کا بھی موقع کم ملتا ہے، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ گاہے گاہے خاص ان کے مناسب مضامین بیان کیے جائیں تاکہ ان کو بھی اپنی اصلاح کا طریقہ معلوم ہو. مردوں کو مواعظ کے سننے کا بہت موقع ملتا رہتا ہے، دوسرے ان کو وقتاً فوقتاً علماء سے ملنے کا بھی موقع ملتا رہتا ہے. اگر مواعظ بھی نہ سنیں تو ضروری باتیں وہ زبانی دریافت کر سکتے ہیں. بیچاری مستورات کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے خاص طور پر اہتمام کی ضرورت ہے کہ ایک بیان ایسا ہو جس میں انہی کے مناسب مضامین ذکر کیے جائیں. پھر عورتوں کے متعلق بچوں کی بھی تربیت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ بچہ ابتدائی عمر میں جس کے پاس زیادہ رہتا ہے اسی کے اخلاق و اعمال کو اختیار کرتا ہے. یعنی جیسی ماں کی زندگی ہوگی، باپ کی زندگی ہوگی، ویسی بچے کی زندگی بن جائے گی، اس ماحول کے اندر وہ رہتا ہے. اور بچے زیادہ تر ابتدائی عمر میں اپنی ماؤں کے پاس زیادہ رہتے ہیں، باپ کے پاس کم رہتے ہیں. اس لیے بچوں کی تربیت اسی طرح عمدہ ہو سکتی ہے کہ مستورات کی اصلاح ہو جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں بچوں کو سمجھ ہی کیا ہوتی ہے. آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، جو وہ اچھی یا بری بات سے اثر لے. بچپن میں ان کا تربیت کرنے والا خواہ کیسا ہی ہو، سمجھ آنے کے بعد کسی نیک آدمی کے پاس ان کو رکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے. تو خوب سمجھ لیجئے یہ خیال غلط ہے بچپن میں جب کہ بچہ دودھ پیتا ہے اس وقت بھی اس کے دماغ میں اخذ کا مادہ ہوتا ہے.
یعنی جذب کرنے کا، کیچ کرنے کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کے تاثرات کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جذب ضرور کرتا ہے، وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے۔ اور اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے فوٹوگراف، کہ تم جو کچھ کہتے ہو، فونوگراف، اصل وہ فوٹوگراف لکھ دیا، فونوگراف یعنی اس وقت جو یہ مائک سسٹم تھا یا ریکارڈنگ کا سسٹم تھا تو فونوگراف کہلاتا تھا، کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ سب اس میں جا کر محفوظ و منقش ہو جاتا ہے، وہ اس وقت آواز نہ نکلے، لیکن جس وقت ان نقوش پر سوئی چلے گی وہ سب باتیں اس میں سے بعین ہی نکلیں گی۔ یہی حال بچوں کے دماغ کا ہے کہ ابتدائے عمر میں بھی وہ سب باتوں کو اخذ کر کے محفوظ کر لیتا ہے، وہ اس وقت ان پر عمل نہ کر سکے یا زبان سے ظاہر نہ کر سکے، پھر جب اس میں قوت عمل و نطق کامل ہو جاتی ہے، قوت عمل اور نطق بولنے کی قوت کامل ہو جاتی ہے، تو پہلی باتوں کے آثار اس میں سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک تجربے کار کا مقولہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کا وقت 5 سال تک ہے، پیدائش سے لے کے 5 سال تک ہے۔ اس عرصے میں جتنے اخلاق اس میں پختہ ہونے ہوتے ہیں پختہ ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے دن سے لے کے 5 سال تک یہ اس کی اصلاح اور تربیت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اس میں پھر کوئی عادت پختہ نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جس زمانے کو ناسمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے، اور بچے اسی زمانے میں سب کچھ اخذ کر لیتے ہیں۔ اور اب جدید سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، جدید سائنس میں جو ریسرچ ہوئی اس میں بھی کہتے ہیں کہ ڈے ون یعنی پہلے دن سے لے کر اور 13 سال کی عمر تک کا زمانہ ایسا ہے، یہ بچے کے سیکھنے کا زمانہ ہے اور اس کے اندر کچھ جذب ہونے کا زمانہ ہے۔ اب 13 سال کے بعد جو کچھ اس نے اندر جذب کیا ہے، جو ریکارڈ کیا ہے، اب 13 سال کے بعد وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب ماں باپ دیکھ لیں اندر ریکارڈ کیا کیا ہے، کیسا بنایا ہے اس کو، بس جیسا بنایا وہ ویسا ہی رہے گا، پھر اس سے بہتر کی توقع کرنا بیکار ہے۔ تو جو بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں جس کو ہم ناسمجھی کا زمانہ خیال کرتے ہیں وہی وقت بچوں کی اصلاح کا ہے، اور بچے اسی زمانے میں سب کچھ اخذ کر لیتے ہیں، اور ماں باپ لاڈ پیار میں بچے کو بگاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو ٹھیک ہے، کرنے دو کرنے دو، جبکہ وہ عادتیں اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں، وہ نکمہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد کلام ہو جاتا ہے۔ ایک مسمات نے بیان کیا کہ بچوں کی اصلاح کا سہل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کی کامل طور پر تربیت کر دی جائے، پھر سارے بچے اسی جیسے اٹھیں گے، یعنی گھر میں جو بڑا بچہ ہے، بہن بھائیوں میں جو بڑا ہے، اس کی صحیح تربیت کر دی جائے۔ اب اس بڑے بھائی کو یا بڑی بہن کو جو دیکھیں گے تو چھوٹوں پر وہی اثرات منتقل ہوں گے اور وہ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے، پھر سارے بچے اسی جیسے اٹھیں گے، جیسے کام کرتا ہو اس کو کام کرتا ہوا اس کو دیکھیں گے، اگلے بچے بھی وہی کام کریں گے اور اسی کی عادتیں خصلتیں سیکھ لیں گے۔ غرض بچوں کی تربیت چونکہ زیادہ تر عورتوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان کی اصلاح سے مردوں کی بھی اصلاح متوقع ہے، کیونکہ یہ بچے ایک وقت میں مرد بھی بنیں گے۔ ان وجوہات سے اس وقت کا بیان زیادہ تر مستورات کے لیے مخصوص ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کے لیے یہ بیان کسی درجے میں بھی مفید نہ ہوگا، کیونکہ اس میں بھی آخر احکام شرعیہ ہی کا بیان ہوگا، اور احکام اکثر مردوں اور عورتوں میں مشترک ہی ہیں۔ البتہ طرز بیان میں مردوں کی دلچسپی کا لحاظ نہ کیا جائے گا، بلکہ زیادہ تر عورتوں کی دلچسپی کے مضامین ہوں گے۔ سو دلچسپی اگر نہ ہوئی بلا سے نہ ہو، یہ مقصود تھوڑا ہی ہے، اور جو مشترک نہ ہو تب بھی ایک نفع تو یقیناً سب کو ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت وہاں مجتمع ہو جاتی ہے، پھر وہ ذاکرین کے اوپر سکینہ نازل کرتی ہے، پھر جب وہ حق تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں وہ فرشتے
اس جماعت سے واپس جاتے ہیں تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے ان کو آپ کا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا۔ حق تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کیا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ یا اللہ، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت اور آپ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، اور آپ کی ناراضی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ کی رضا اور آپ کی جنت کو طلب کرتے ہیں، آپ کی ناراضی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، ہم نے ان سب کو بخش دیا۔ اس پر بعض فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص تو ذکر کے قصد سے نہ آیا تھا، میں کوئی ایسے آگے بیٹھ گیا تھا، وہ تو ذکر کے ارادے سے بھی نہیں آیا تھا، ویسے ہی آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کو بھی بخش دیا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ جماعت ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو، یہ جماعت ایسی نہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم ہو۔ یہ تو حدیث کا مختصر مضمون ہے، اور ظاہر ہے کہ وعظ کی مجلس بھی مجلس ذکر ہے، اس میں خدا تعالیٰ کے احکام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بھی ذکر اللہ ہی ہے۔ ذکر اللہ فقط تسبیح و تحلیل وغیرہ میں منحصر نہیں۔ صاحب حسن حسین نے اس مسئلے پر متنبہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں بل کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ ہر وہ شخص جو خدا کی اطاعت میں مشغول ہو وہ ذاکر ہی ہے۔ تو اگر مردوں کو اس بیان سے دلچسپی بھی نہ ہوئی تو یہ نفع کیا تھوڑا ہے کہ وہ جتنی دیر مجلس وعظ میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک وہ ملائکہ کی صحبت سے مستفیض ہوں گے اور ذاکر شمار ہوں گے اور رحمت و مغفرت کے مورد ہوں گے۔ اس وقت کچھ مستورات کی باتوں کی آواز آئی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی، اس وقت باتیں نہ کرو، بلکہ غور سے ہماری باتوں کو سنو۔ یہ کیا انصاف ہے کہ ہم تو تمہارے لیے اپنا وقت اور دماغ صرف کریں اور تم اس کی بے قدری کرو، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی تم اپنی باتیں قطع نہ کرو۔ اول تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اول تو یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور دوسرے شریعت کے بھی خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح خطبہ جمعہ کا سننا فرض ہے اور اس وقت بات کرنا حرام ہے، اسی طرح جس مجلس میں بھی احکام شرعیہ بیان ہو رہے ہوں وہاں خاموش رہنا اہل مجلس کے ذمہ لازم ہے۔ باتیں کرنے سے گناہ ہوتا ہے، پس جن مستورات کو باتیں کرنا ہو یہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں تاکہ گناہ سے بھی محفوظ رہیں اور دوسرے سننے والیوں کے سننے میں خلل انداز بھی نہ ہو۔ تیسرے، باتیں کرنے سے بیان بھی خبط ہو جاتا ہے، بیان کرنے والے کے ذہن میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ مضامین کی آمد نشاط و انشراح قلب پر موقوف ہے۔ طبیعت میں نشاط ہو اور دل میں انشراح ہو تو پھر مضامین بھی آتے ہیں، اور سامعین کی بے توجہی دیکھ کر بیان کرنے والے کی طبیعت مقدر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ جو رات کو مجھے بیان کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض لوگ اس وقت اونگتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیان میں سو رہے ہیں، اونگ رہے ہیں۔ اونگنے والی کی صورت دیکھ کر مجھے مضمون کی آمد بند ہو جاتی ہے۔ بس یہ سخت ناانصافی ہے کہ میں تو اپنا دماغ صرف کروں، آپ کے لیے اپنا وقت خرچ کروں، اور تم اس کی یہ قدر کرو کہ اپنی اپنی باتوں میں لگی رہو۔ باتوں کے لیے ساری عمر پڑی ہے، جب میں چلا جاؤں پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا۔ اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ وہی آیت ہے جو پرسوں مردوں کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ اس وقت اسی آیت کو اختیار کرنے کی چند وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض مضامین اس آیت کے متعلق اس روز بیان سے رہ گئے تھے،
اور دوسرے یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ حق تعالی نے جس طرح مردوں کو کمال دین حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کا حکم دیا ہے، وہ حکم عورتوں میں بھی مشترک ہے۔ وہ خطاب صیغے کے اعتبار سے بظاہر مردوں کے لیے ہے، لیکن حکم مشترک ہے۔ پس کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ حق تعالی کو مردوں ہی کی طرف توجہ ہے، عورتوں کا اعتنا نہیں ہے۔ یہ وہم پہلے بھی ہو چکا ہے اور منشا اس وہم کا محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ حق تعالی احکام میں مردوں ہی کا ذکر فرماتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں فرماتے، یعنی عورتوں کا ذکر نہیں فرماتے۔ ازواج مطہرات کو یہ خیال اس لیے بھی ہوا کہ وہ صاحب زبان تھی، عربی زبان کو خوب سمجھتی تھی، اور عربی میں مذکر و مؤنث کے لیے جدا جدا صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کو تمام احکام میں مذکر صیغے دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ حق تعالی ہم کو خطاب نہیں فرماتے، نہ ہمارا ذکر فرماتے ہیں، اور ہماری مستورات تو عربی حاصل ہی نہیں کرتی۔ اور یہ ایک بڑی کمی ہے جس کا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی مثل مردوں کے عربی کی تحصیل کرتی تھیں، تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کے سبب مذکر و مؤنث کے صیغوں کا فرق وہ نہیں سمجھ سکتی، اور اگر ترجمہ پڑھیں گی تو اس میں ان صیغوں کا ترجمہ نظر سے گزرے گا، اور اردو میں خطاب کا صیغہ مردوں اور عورتوں میں مشترک ہے، دونوں کے لیے الگ الگ صیغہ موضوع نہیں۔ مثلا واتقین اللہ، واتقوا اللہ کا ترجمہ یکساں ہوگا، دونوں جگہ اردو میں یہی بولتے ہیں، خدا سے ڈرو، خواہ اس کے مخاطب مرد ہوں یا عورتیں۔ اس لیے اوامر و نواہی کے صیغوں میں وہ ترجمہ دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ خطاب خاص مردوں کو ہے، لیکن پھر بھی بعض جگہ اردو ترجمے سے بھی مردوں کی تفسیر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثلا یا ایھا الناس کا ترجمہ ہے اے لوگو، اور یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو۔ اب یہ لفظ اردو میں بھی مردوں کے لیے مخصوص ہے، عورتوں کو اے لوگو یا اے ایمان والو کہہ کر ندا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اگر ان خطاب خاص ہوگا تو یہ ہوگا کہ اے عورتوں، جس طرح اے لوگو تو اے عورتوں، یا اے ایمان والیوں کہا جائے گا۔ بس ہر چند کے اوامر و نواہی کے صیغوں میں ترجمہ دیکھ کر ان کو تخصیص رجال کا وہم نہیں ہو سکتا، مگر ندا کے صیغوں میں ان کو بھی وہم ہو سکتا ہے۔ اور ازواج مطہرات تو اس فرق کو خطاب کے مواقع میں بھی سمجھتی تھی، اس لیے ان کو غایت محبت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہائے اللہ تعالی ہم کو خاص طور پر خطاب نہیں فرماتے جیسا کہ مردوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ دیکھیے وہ عورتیں کیسی تھیں، اللہ اکبر، ان کا کیسا مذاق تھا۔ اگر آج کل کی عورتیں جیسی وہ سست اور کم ہمت اور کام چور ہوتی تو یوں سمجھتی کہ اچھا ہوا ہم ان احکام سے بچ گئے، آج کے زمانے کی یہ سوچتی، کیونکہ ان میں تو خاص مردوں کو خطاب ہے، مگر اس زمانے میں مستورات کو اس کا وہم بھی نہیں ہوا کہ یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ خوب سمجھتی تھی کہ احکام سب کو عام ہیں بجز چند مخصوص باتوں کے، جن کا مردوں کے ساتھ خاص ہونا دوسرے دلائل سے ان کو معلوم ہو گیا تھا، اور ایسی خصوصیت عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ بعض احکام صرف عورتوں ہی کے لیے مخصوص ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ بقیہ احکام میں جن کا کسی کے لیے خاص ہونا دلائل سے معلوم نہ ہوا تھا، انہوں نے یہی سمجھا کہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے مشترک ہے، گو لفظاً خطاب خاص مردوں کو کیا گیا ہے، اور عموم احکام پر نظر کر کے پھر ان کو یہ تمنا ہوئی کہ جب یہ احکام سب کو عام ہیں تو ان میں ہمارا بھی تذکرہ ہوتا تو اچھا تھا۔ امہات المومنین کو یہ خیال ہوا، ان کے دل نے اس کو گوارا نہ کیا،
کہ اللہ تعالیٰ تمام احکام میں مردوں ہی کے واسطے سے ان کو خطاب کرے؟ ان کا جی چاہتا تھا کہ کبھی کبھی ہم کو بھی مردوں سے جدا کر کے بھی خطاب فرما دیا کرے، اور وجہ اس تمنا کی یہ تھی کہ ان کو خدا تعالی سے محبت تھی، اور عاشق کا دل چاہا کرتا ہے، عاشق کا دل چاہا کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ کبھی تو محبوب کی زبان پر آ جایا کرے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ خدا تعالی کا کسی کو اپنے احکام کا مخاطب بنانا ایک بڑا شرف ہے جو مردوں کو حاصل تھا، تو ازواج مطہرات کو اس کی تمنا ہوئی کہ اس شرف سے ہم بھی محروم نہ رہیں۔ اس وقت پردے کے پیچھے سے پھر کچھ عورتوں کی آواز آئی، بولنے سے باز نہیں آتی۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا کہ بھائی، باتیں کرنے سے طبیعت اجاٹ ہوئی جاتی ہے، مضمون گڑبڑ ہوتا جاتا ہے، پھر اگر تم اپنی باتیں بند نہیں کرتی تو پھر ہم سے کہہ دو کہ ہم اپنی باتوں کو بند کر دیں، ورنہ اس کی احتیاط رکھو۔ اول تو اس وقت باتیں کرنا جائز نہیں، جیسا کہ ابھی میں نے حکم بتلایا تھا، اور اگر کسی کی طبیعت باتوں سے نہیں رکتی تو بلند آواز سے تو نہ کرو، آہستہ ہی کر لو۔ غرض وہ عورتیں دین کی عاشق تھیں، وہ اپنے اوپر بوجھ لادنا چاہتی تھی، اور وہ یہ نہ چاہتی تھی کہ ہم احکام کے مخاطب نہ بنے تو اچھا ہے، کیونکہ ان کو دین کے ثمرات پر اطلاع تھی، اور وہ جانتی تھی کہ دین کے ثمرات ایسے ہیں کہ ان کے لیے محنت کرنا کوئی چیز نہیں۔ اسی پر ہی آیت نازل ہوئی، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ یعنی احکام میں کسی کی کچھ تخصیص نہیں، جو کوئی بھی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، سب کو اجر ملے گا اور کسی کا عمل ضائع نہ ہوگا۔ باقی رہی خصوصیت خطاب کی وجہ، سو وہ یہ ہے بعضکم من بعض، کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جزو ہو، پس حکم میں بھی دونوں یکساں، اس لیے ضرورت جدا خطاب کرنے کی نہیں۔ اس کے بعد بعض جگہ خاص عورتوں کو بھی خطاب کیا گیا، جیسے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی بیویوں، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس میں دور تک ازواج مطہرات کو خطاب ہے، اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس میں سب مسلمان عورتوں کو ایک خاص حکم کا مخاطب بنایا گیا۔ اس سے اس وہم کا ازالہ من کل الوجوہ ہو گیا، اور معلوم ہو گیا کہ مردوں کی طرح حق تعالی کو عورتوں پر عنایت ہے، اور بعض جگہ مذکر اور مؤنث دونوں صیغے مخلوط لائے گئے۔ چنانچہ اس آیت میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں،
اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بکثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر دوش بدوش کیا گیا، اور گو عورتوں کی تمنا کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ صرف عورتوں ہی کا ذکر ہوتا، مردوں کا ذکر ان کے ساتھ مخلوط نہ کیا جاتا، مگر اس مگر اس خلط میں اشارہ ہو گیا جواب کی طرف کہ کیونکہ اکثر احکام مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں، چنانچہ یہی احکام دیکھ لو کہ ان میں کسی کی کچھ تخصیص نہیں، اس لیے عورتوں کا ذکر جدا کرنے کی ضرورت نہیں، جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ہر جگہ ایسا ہی کیوں نہ کیا گیا جیسا اس آیت میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا، اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تصحیح کی اور دوسری وجہ ترجیح کی۔ تو صحیح کی وجہ تغلیب ہے۔ تغلیب کے معنی یہ ہے کہ ایک نوع کو دوسری نوع پر غلبہ دے کر ایک کو ذکر کر کے دونوں کا ارادہ ظاہر کر لیا جائے۔ مثلا باپ ماں کو والدین، یہ ابوین کہا کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل عرب چاند اور سورج کو قمرین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ابوین کا لفظ ترجمہ ہے دو باپ، اور قمرین کا ترجمہ ہے دو چاند۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ کو ابوین کہنا غلط معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اب وام کہنا چاہیے۔ اسی طرح چاند اور سورج کو قمرین کہنا بھی بظاہر غلط ہے، ان کو شمس و قمر کہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس طرح کی عبادت طویل ہو جاتی ہے، اس لیے اہل زبان اب وام کی جگہ تغلیباً بغرض اختصار ابوین اور شمس و قمر کی جگہ قمرین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن میں مردوں اور عورتوں کے لیے جدا جدا صیغہ استعمال کیا جاتا تو کلام میں طول ہو جاتا، اس لیے تغلیباً صیغہ مذکور ہی میں مؤنث کو بھی داخل کر لیا گیا، جس سے کلام میں اختصار پیدا ہو گیا۔ البتہ ایک جگہ عورتوں کے وہم مذکور کو دفع کرنے کے لیے ان کے واسطے جدا صیغے بھی استعمال کیے گئے تاکہ ان کی تسلی ہو جائے، اور اتنی مقدار سے ایجاز کلام بھی فوت نہیں ہوتا۔ اور ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں تابع ہوتی ہیں مردوں کی ہر طرح سے خلقت کے اعتبار سے بھی، چنانچہ آدم علیہ السلام کے ایک جز سے حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی حق تعالی نے ان کی بائیں پسلی میں سے کوئی مادہ نکالا، پھر اس مادے سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کا اثر یہ ہے کہ عورتیں عموماً مردوں سے خلقتاً کمزور ہوتی ہیں، ان کے تمام قوا جسمانی اور دماغی مردوں کے برابر نہیں ہوتے، نیز ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ مردوں کے تابع ہیں، چنانچہ کمانا اور کھیتی کرنا، تجارت کرنا، محنت و مشقت کرنا یہ مردوں کے متعلق ہے، اور پکانا کھانا یہ عورتوں کے متعلق ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی اصل یہ ہے کہ وہ پردے دار ہوں، اور تعلقات انتظامیہ کے لیے پردہ مانے ہے، انتظامی کاموں کو کرنے کے لیے، اس لیے امور انتظامیہ ان کے متعلق نہیں ہو سکتے، انتظام کا تعلق مردوں ہی سے ہو سکتا ہے، اس وجہ سے تمام تر تعلق انتظام کا مردوں کے سپرد کیا گیا۔ پس جہاں دیگر انتظامات ان کے متعلق ہیں، وہاں عورتوں کی اصلاح کا انتظام بھی مردوں کے سپرد کیا گیا، اور جب مردوں کے متعلق عورتوں کی اصلاح کا انتظام ہے تو وہ ان کے سردار ہوئے، اور یہ قاعدہ ہے کہ کہ سلطنت کی طرف سے جو احکام صادر ہوا کرتے ہیں ان کے مخاطب سردار ہوتے ہیں، رعایا کو خطاب نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل. صلى الله تعالى وسلم على